السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 58 تا 60 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہودیوں کی مذمت کے فتح کے موقع پر انہوں نے شکر کے بجائے تلبیس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالی یہودیوں کے جہاد سے اعراض اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار پر ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بلاد مصر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو کافر عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بزدلی اور دو ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ تب اللہ تعالی نے انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ حیران و سرگردان پھرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کا سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا۔ کچھ دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے اریحہ مراد ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، تو اللہ تعالی نے جمعے کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے، اور جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا اور اللہ تعالی نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، ان کا شہر انہیں لوٹا دیا، انہیں جنگل اور اس میں سرگردان اور گم گشتہ راہ ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالی کی ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا میں سجدہ سے مراد رکوع ہے، اور ابن ابو حاتم نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ رکوع یا سجدے کی حالت کے بجائے اپنے سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حسن بصری نے بیان کیا ہے کہ انہیں حکم یہ تھا کہ اپنے چہروں کے بال سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر امام رازی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد خشوع و خضوع ہے، اس لیے کہ اسے حقیقت پر محمول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، اس لیے حکم ہوا کہ جھکتے ہوئے داخل ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مجاہد، سودی، قتادہ اور ضحاک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے ایلیا یعنی بیت المقدس کا باب الحطہ مراد ہے۔ امام رازی نے بعض ائمہ تفسیر سے بیان کیا ہے کہ دروازے سے مراد جوہات قریہ میں سے ایک جوہت ہے۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس حکم پر عمل کے بجائے وہ کروٹ کے بال داخل ہوئے۔ سودی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہیں حکم تو یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے دروازے سے داخل ہوں، مگر وہ اس کے برعکس سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے داخل ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَقُولُوا حِطَّةٌ کے معنی یہ کیے ہیں کہ تم کہو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حسن اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے کہ
کہ تو ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یہ جواب امر ہے، یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انہیں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے، اس لیے اس کا جلد مظاہرہ کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کو بدل کر حبۃ فی شعارۃ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں۔ امام نسائی نے بھی اس روایت کو موقوفاً بیان کیا ہے، لیکن وہاں حطۃ کی جگہ ہنتۃ ہے، اور اس روایت کے کچھ حصے کو انہوں نے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے حطۃ کو حبۃ سے بدل دیا تھا۔ مفسرین نے جو ذکر فرمایا اور سیاق کلام سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا، اور انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے وقت حطۃ کہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کے بجائے انہوں نے از راہ مذاق حنتۃ فی شعیرۃ، ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ حکم الہی کی مخالفت اور عناد کی حد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اس فسق یعنی حکم الہی کی اطاعت کے بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رجزن کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ مجاہد، ابو مالک سدی، حسن اور قتادہ رحمہ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ رجزن کے معنی عذاب کے ہیں۔ ابن ابو حاتم نے سعد بن مالک، اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالی نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا اصل صحیحین میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں مرض طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ ابن جریر نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درد اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ یہ درد اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ اس حدیث کا اصل بھی صحیحین میں موجود ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا
من رزق اللہ ولا تحسوا فی الارض مفسدین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا، تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا۔ اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا۔ لہٰذا منو سلوا کھاؤ اور اس پانی کو نوش جان کرو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت و مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مفسرین نے اس واقعے کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنے عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے، اور ہر خاندان کو اس کے چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس سے پانی پئیں۔ وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے وہاں غائب کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے حالات سے مطلع کیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ میں یہودی موجود تھے، اس لیے اس میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے۔ اسی بنا پر ان سے حاضر کے صیغوں میں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں لفظ فن بجست استعمال ہوا ہے جس کے معنی چشمے کے اول جاری ہونے کے ہیں، جبکہ یہاں فن فجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان فجار چشمہ جاری ہونے کی آخری مکمل صورت کو کہتے ہیں، اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ان لفظوں کا استعمال نہایت موزوں ہے۔ واللہ عالم۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔